کچھ سال رہے, کچھ مہینے رہے, تو لوگوں نے کہا انگلی اٹھائیں گے. تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا, اے موسیٰ تم میری 2 بیٹی میں سے ایک سے شادی کر لو. چنانچہ آپ نے صفورہ شادی کر لی, اور شادی ہوئی, اسی میں کی ایک بکری کو ذبح کر دیا گیا اور اس کا گوشت کھایا جا رہا ہے. کیا ہے یہ بکری کا صبر ہے کہ شکر ہے اس کا؟ یہ تو صبر اور شکر کی جو بات رکھی ہے میں نے, وہ انسانوں میں بھی ہے, اور جناتوں میں بھی ہے, اور تمام مخلوق میں بھی ہے. اکثر لوگ کہا کرتے ہیں, اور میں بھی کہا کرتا ہوں, میرے رب العالمین تو مجھ پر صبر کے پہاڑ ڈال دے تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں. اور جس نے صبر کو دامن پکڑ لیا, یقین مانو وہ کامیاب ہے. خدا خود کہہ رہا ہے کہ جنت انہی کے لیے ہے جو صبر پر قائم رہتے ہیں, اور نبی کہہ رہے ہیں کہ تم صبر کرتے ہو تو تم میں رب العالمین کا شکر بھی ادا کر لیا کرو. بات کو بڑھاتے ہیں, موسیٰ کی بات بھی ہو گئی, اب بات آتے ہیں تو عیسیٰ کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایسی کیا بات ہے صبر شکر کی. تو واقعی یقین مانو کہ عیسیٰ نے بہت صبر کیا ہے, نہایت صبر کیا ہے, اور پیدا ہوتے صبر کیا ہے. اور صبر یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نہیں ہیں, لوگ تہمت لگا رہا کی ماں پر کہ یہ اولاد جو ہے وہ ناجائز ہے, نعوذ باللہ یہ اولاد ناجائز ہے. خدا خود کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ ہمارا بھیجا وہ ہمارا پیغمبر ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ زکریا کی اولاد ہے, تہمت لگ رہی ہے, اور عیسیٰ سن رہے ہیں اس تہمت میں حضرت زکریا کا قتل ہو گیا. تو بیچارے عیسیٰ علیہ السلام تو شروع سے صبر کر رہے تھے, کیونکہ ان کی والدہ پہ الزام ڈال تھا کہ یہ عورت بچلن, نعوذ باللہ. اور کبھی اس شہر میں تو کبھی اس شہر میں, کہیں اب تک بھی نہیں پائے, اور صبر کر رہے ہیں اپنے رب العالمین کا. اے میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے جس آزمائش میں اتارا تھا میں اس میں کامیاب ہو رہا ہوں. سب سے زیادہ اگر شہر بدر ہوئے ہیں یا اپنے ملک کو چھوڑنا پڑا ہے تو حضرت عیسیٰ کو چھوڑنا پڑا ہے. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ لوگ آپ کے گھر میں گھس گئے, تو جناب مریم موجود تھی, تو آپ ان کو وہاں سے بھگا دیا تھا. تو بولا کہاں عیسیٰ, وہ تو بہت بڑا جادوگر ہے, وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو, وہ نابینا کو آنکھیں دیتا ہے. کدھر گیا وہ؟ ڈھونڈتے ہیں, کچھ نہیں ملتا ہے. تو دیکھا بکری بندھی پڑی ہے. تو آپ فرماتی ہے یہ بکری وہی ہے جس نے ہمارے اولاد کو پالا پوسا ہے, کھلایا پلایا ہے. تو بولتا ضرور اس میں بھی کچھ ہوگا. لیا تلوار اور اس بکری کو ذبح کر دیا. دیکھا آپ نے, یعنی نبی اور بکری اور دودھ کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے. کیا ایسی خاص بات ہے؟ اور یقین جاننا صبر عیسیٰ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. صبر ایوب تو ہے, ہم آپ سے وہ بات نہیں کر رہے, لیکن وہ سعادت انبیاء میں نہیں آتے ہیں. ہم یہاں جو ذکر کر رہے ہیں وہ اولو العزم کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے یہ وہ پیغمبر ہے جو اپنے صبر پر رہے. میں بھی دیکھتا ہوں کہیں کہیں موسیٰ صبر ٹوٹا ہے, لیکن پھر اپنے اللہ سے معافی مانگی ہے اور واپس آ گئے ہیں. اب اس کو اللہ کہہ دے صبر والا تو پھر ہماری کیا پڑی ہے؟ تو یہ 4 پیغمبر تو ہو گئے صبر کے معاملے میں, ان کی مثل بھی آ گئی جیسے تھا میں نے آپ کو بتا دیا. اب بات کرتے ہیں اپنے نبی کی بات کرتے ہیں, آخری نبی کی بات کرتے ہیں, سردار نبی کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا صبر کیا تھا اور آپ کا شکر کیا تھا. یقین جاننا نہ جانے کتنی ہے. جب آپ اللہ کی بات کرتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے, لہو لوہان کر دیا کرتے تھے. اگر پڑھتے تھے تو لوگ کانوں میں انگلی ڈال دیا کرتے تھے, سنو مت. تو اسی سور کے اندر سورہ احقاف کی آیت نمبر 29, 30, 31, 32 میں اللہ فرما رہا ہے
جب آپ کو پریشان کیا گیا تو آپ طائف پہنچ گئے جو مکی کے پاس تھا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو وہاں پہنچ کر کے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو جب تلاوت کر رہے تھے تو دیکھا وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. خدا کی وحی آئی, اے نبی تم فکر مت کرو کہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کو کون سن رہا ہے. ارے ابھی ابھی ایک جناتوں کی جماعت تم پر ایمان لے آئی ہے. اور وہ جنات یہ کہہ رہے ہیں آج میں نے ایک عجیب قرآن سنا جو عربی بھاشا میں ہے اور اس کی بات ہی کیا ہے, اور وہ کتاب جو موسیٰ کے بعد اتری ہے اور اس پر عمل کرو خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا, بخش دے گا. تو سوال ہے کہ یہ کون جنات تھے؟ اب یہ علم کی بات ہے جو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. یہ وہ پہلے جنات تھے 7 جو نبی پر ایمان لائے اور ان کے بعد پوری کی پوری قوم جناتوں کی نبی پر ایمان لے آئی. ان کے نام تھے جامن, ناصر, کرش, مس, اذربائجان, اکم اور ذریعہ. یہ وہ 7 جنات تھے جو نبی پر ایمان لائے اور اس قرآن کو پورے قوم کے اندر اتار دیا آپ نے. اور جو یہ سور ہے, آکاف ہے, ہر چیز کی وجہ ہم نے کہا مطلب بتاؤں آپ کو, ایسی بات نہیں ہے. اور اس میں اگر آگ کا ذکر آیا ہے تو اس کی وجہ ہے, اور نوح کی بات ہوئی اس میں اس کا بھی ذکر ہے. تو نبی جب پریشان ہوتے تھے تو ایسے غاروں میں چھپ جایا کرتے تھے اپنے رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے. تو وہاں پر لوگ ایمان لوگ لیا ہے. نبی نے صبر کیا, جواب نہیں دیا. ایک بار نبی نماز پڑھ رہے خانہ کعبہ کے سامنے اور ابو جہل نے کیا کیا, اس کے ساتھ کیا کرا, چادر لی اور آپ کے سر پہ ڈال کے لپیٹنا شروع کر دیا تاکہ ان کی گردش میں مڑ جائے. لیکن نبی نے نماز نہیں توڑی. وہاں پہ کیا ہے, نبی صبر کر رہے ہیں. چاہتے تو مار سکتے تھے لیکن کیا, جو صبر کرتے ان کی مدد نہیں ہے, ان کی مدد ہے. جیسے دیکھا اول خلیفہ نے کہ نبی کو لوگ مار رہے ہیں, آپ آگے بڑھتے ہیں اور اپنا ہاتھ ڈال لیتے ہیں اس چادر کے اندر اور نبی کو بچا لیا کرتے ہیں. اس حادثے میں اول خلیفہ کو بہت چوٹیں آتی ہیں. یعنی اگر کوئی صبر کر رہا ہے تو اللہ اس کی امداد بھی بھیج رہا ہے. اور اول خلیفہ نے بھی صبر کیا. تو صبر کی جماعت بہت بڑی ہے, چھوٹی وہ جماعت نہیں ہے. جو نبی کا چاہنے والا ہوگا, جو عاشق رسول ہوگا, اور جب رسول صبر کر رہے ہیں تو کیا ان کے خلیفہ اور امام کے صبر نہیں کریں گے؟ ایک اور واقعہ ہے کہ نبی کو نماز کے لیے مکے منع کر دیا گیا کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی. تو 2 خلیفہ اترتے ہیں کہ کس میں طاقت ہے کہ میرے نبی کی نماز کو روکے. تلوار نکالتے ہیں غصے میں اور نماز پڑھائی جاتی ہے. نماز تو پوری ہو گئی لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بہت برا ہوا. برا یہ ہوا کہ اس وقت کے جو خلیفہ تھے وہاں کے ابو سفیان, ابو جہل, مکے کے اندر, اس نے کہا کہ نبی اور ان کے ساتھی جو ہے وہ 3 سال تک مکے میں رہ نہیں سکتے. یہ ان کی سزا تھی. نبی نے کہا مجھے قبول ہے. چچا نے کہا مجھے قبول ہے. ابو طالب نے کہا. فوری کے اندر کچھ سامان لیا, 20 بچے لیے اور شعیب ابو طالب جا کے بیٹھ گئے. شعیب ابو طالب وہ جگہ ہے جو پہاڑی تھی, وہاں پر یہ 3 سال کی میعاد تھی, رسد اتنی نہیں تھی, کھانا ختم ہو چکا, لوگ بیمار پڑ رہے تھے. اللہ کے نبی صبر کر رہے ہیں, صحابہ اکرام صبر کر رہے ہیں, چچا ان کے صبر کر رہے ہیں. یہاں پر یہ کیونکہ نبی صبر کر رہے ہیں. تو ایک عورت آتی ہے, بولتی ہے نبی یہ بچہ میرا بہت بیمار ہو گیا ہے. بولتے رکھ دو اس کو میرے پاس میں. اور کیا کہتے ہیں کہ تم بھی
خدا سے دعا کرو اور ہم بھی دعا کرتے ہیں. آپ نے اللہ کی بارگاہ اٹھائے اور بچہ اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں نبی اللہ سے کہتے ہیں میرے رب العالمین، اے میرے پالنہار، یہ امتحان میرا ہے، یہ میرے صحابوں کو امتحان سے نکال دے. تو خدا کی وحی آئی، اے نبی تمہارے جتنے بھی عاشق ہیں ان سب کا امتحان ہے تمہارے ساتھ صبر کا، گھبرو مت. اور یقین جاننا اس وقت جو طریقہ تھا مکے کا، اگر کسی کو شہر بدر کیا جاتا تھا تو ایک تختی پر لکھا جاتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے اور لکھتے تھے اس شخصوں کی جو میعاد ہے وہ فلاں سال ہے، اور اگر اس کو دیمک کھا جائے تو میعاد ختم ہو جائے گی. یہ اصول تھا مکے کا. تو نبی کہتے ہیں چچا ابو طالب جائیے، لگتا ہے وہاں پر دیمک کھا چکی ہے تختی کو. تو بھتیجے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنا آپ جائیے تو دیکھیے. تو جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مکے و تختی دیمک کھا چکی ہے، واحد اللہ کا نام بچا ہوا ہے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، میں ان کو بھی بتا چاہتا ہوں. یہ صبر کی بات ہو رہی ہے. اور بولوں آخری نبی کو تو پردہ کرنا پڑا، لیکن ان کے پہلے نبی کو پردہ تو نہیں کرنا پڑا. خدا نے ان کو اٹھا لیا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم عیسیٰ کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے، ان کی شادی بھی ہوگی.